رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لن تنالوا البر. ہم اس کو پہلے لفظی ترجمہ صرف کریں گے، تھوڑا سا یاد کریں گے. لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے. تنالو کہاں سے نکلا؟ پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. نون واو لام بھی آیا، نون یا لام بھی ایک جگہ پہ میں نے دیکھا، اور نون الف لام بھی، تینوں علت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور نول کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پانا. نول کا مطلب ہوتا ہے پانا، اور یہیں سے ہی لفظ آپ نے اس دن نائلہ پوچھا تھا، تو نائلہ کا مطلب ہے کہ پانے والی. ہرگز نہیں تم پا سکتے البرہ، نیکی کو. بر ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نیکی کے جو وسیع معنی، نیکی کی وسعت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے. یعنی نیکی کے معنی آگے کافی آ جاتے ہیں، بھلائی کے معنی آ جاتے ہیں، جنت کے معنی آ جاتے ہیں، اللہ کی رضامندی آ جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی آ جاتی ہے، یعنی خیر کامل. اس میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں. ہرگز نہیں تم پا سکتے البرہ، نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ. ہم اردو میں بھی لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ، حتیٰ کہ، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، نفق سے، مما اس میں سے، من اور ما. اچھا، من کے بارے میں نا، من سے بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس کا معنی بعض بھی ہوتا ہے. من کا معنی من ما اس میں سے، یعنی بعض ان چیزوں میں سے، سارا نہیں. یہ بھی مائنڈ میں رکھنا، سارا نہیں خرچ کرنا، اس میں سے. تحبون جو تم پسند کرتے ہو، جو جس سے تم محبت کرتے ہو. تا تم، حب، اور اس کا روٹ ہوگا حابہ، حب، حب محبت کو کہتے ہیں، اور نون. تحبون جسے تم پسند کرتے ہو. وما اور جو کچھ بھی، تنفقو تم خرچ کرو، من شیء کوئی بھی چیز، کسی چیز میں سے بھی کچھ بھی، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من شیء کچھ بھی. شے کا لفظ آپ پہلے ہی پڑھ چکے کہ شے کس لیے آتا ہے. کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے آدھی کھجوری کیوں، چاہے ردی کھجوری کیوں نہ ہو، اللہ نے اخلاص ہی دینا ہے. فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے علیم، جاننے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے. کل طعامی ہر، تمام کھانے، تمام کھانے یا ہر کھانا یا تمام کھانے. الطعام کے بارے میں بھی پہلے ہو چکا ہے. فوڈ ہے، لیکوڈ ہے، چاہے سالڈ ہے، دونوں کے لیے یوز ہوگا. کانا تھے، حلن حلال، حالام لام، حل، حلن حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، واسطے بنی اسرائیل کے. الا مگر، ما حرم جو حرام کر لیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا. باقی سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. من قبل اس سے پہلے کے. اسرائیل والا یوز ہوا ہے یعقوب، ہاں جی، تو یہاں سے یعقوب علیہ السلام مراد جی، لیں گے. یہ صرف یعقوب. جب بنی اسرائیل آئے گا تو پھر بنی اسرائیل یہود ہے، جس یہود، نصارہ نہیں، یہود. اور اگر اسرائیل ہے تو یعقوب علیہ السلام، انہی کے بیٹے. ابھی میں نے یہ کیا نہیں تھا اس کو، بنی اسرائیل کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بنین سے. ہاں، اسرائیل کے بیٹے ہیں نا یہ سارے. 12 بیٹے تھے، 12 سے ہی آگے سارا قبیلہ چلا، 12 چشمے ہوئے سارا. یہ سب کی انہی کی ہسٹری ہے. یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ ہی اپنے نفس و من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزلات نازل کی جاتی، التورات تورات، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے، جیسے کہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب موسیٰ میں 1000 سال کا تھا، تو پھر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، اسحاق کے بیٹے تھے،
اسحاق ابراہیم کے پوتے تھے یعقوب، تو یعقوب اور موسیٰ میں کافی زیادہ فرق تھا تو 1000 سے کم ہی لیکن کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ نازل ہوتی تورات، قل کہہ دیجئے فاتو، بس تم لے آؤ عطا سے ہی بالتوراتی تورات، تم لے آؤ تورات، فتلوہا، بس تم پڑھو اسے، یعنی اس میں سے جو ہے آپ اس کو بتائیں، کوئی فتویٰ دیں اس میں سے اگر ایسی بات ہے تو، یعنی ریفرنس دیں اس میں سے اگر ایسی بات ہے۔ قل کہہ دیجئے تم لے آؤ تورات فتلوہا، بس اس میں سے ریفرنس دو، یعنی اس کی تلاوت کرو، اسے پڑھو، تلاوت سے مراد یہاں نہیں ہوگا، اسے پڑھو، یعنی اس میں سے ریفرنس دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جیسے ہم قرآن میں سے دیتے ہیں کہ فلانی چیز قرآن میں ہے، اسی طرح وہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھی تورات لے آئیے، پھر اس میں سے ریفرنس دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ فتلوہا اس کے لیے یوز ہوگا۔ وَمَنِ افطرا، بس جس شخص نے افطرا، فارا یا فرا، گھڑنا، کسی چیز کو خود ہی تلاش کر لینا، تراش لینا، فمن افطرا، پس جو کوئی افطرا باندھے اللہ اللہ پر، الکذیبہ، جو کوئی باندھے اللہ پر الکذیبہ، جھوٹ، پس جو کوئی باندھے اللہ پر جھوٹ، ٹھیک ہے؟ من بعد اس کے، ذالکہ، بعد اس کے، یعنی کہ کھانے حرام یا یہ کھانوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت، طعام کی بات ہو رہی ہے نا، تو ذالکہ میں یہ چیزیں آئیں گی، فاولئک، پس یہی لوگ ہم ظالمون، وہی ظالم ہیں۔ ہم یہاں پہ من بعد ہی ہے تو من سے، تو پھر ہم اس کا ایک ہی معنی یوز، من بعد، ہاں جی، بعد اس کے، بعد اس سے، آپ کی کیا لکھا ہوا من بعد کا؟ بعد ہی لکھا ہوا، یہ دونوں دو ہے نا ورڈ، ہاں، ہم اس کی ایک ہی، اس کا ایک ہی، ہاں اس کا یہی کر لو، بعد، من بعد، اس بعد اس کے تو یہ ذالکہ میں آئے گا، ذالکہ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو پچھلی ہیں۔ فاولئک، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی ظالم، دوبارہ تاکید کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، سچ کہا اللہ نے، یہ افطرا جو ہے یہ انہوں نے خود ہی باندھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ۔ فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یک طرفہ تھے۔ ملت کا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ میم لام لام مل، لکھوانا، یعنی وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے۔ ملت ویسے کہتے کسے ہیں؟ ملت، جی نہیں، ملت کہتے ہیں شریعت کو، ملت کہتے ہیں احکامات کو، ہاں جی۔ ملت کیا ہے؟ دین کا مجموعہ، احکامات کا مجموعہ، وہ طریقہ جو اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے، یہ وے ہے، طریقہ ہے ملت، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ ملت جو ہے نا اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ ملت اللہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ کی ملت ہے، پیغمبر کی ملت ہے، پیغمبر کی شریعت۔ اور اس میں کیسے جیسے ملت ابراہیمی آتا ہے، ملت محمد آ گیا، ملت موسیٰ، اللہ کی طرف نسبت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت جو ہے وہ دین کی ہوتی ہے۔ دین کی ہوتی ہے۔ اچھا ملت ابراہیم، سوری کہاں گیا، ہم بس کس کی پیروی کرنی ہے؟ یہ سارے جو کچھ ہے پیچھے اب سب کلیئر ہو گیا نا، ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو یک طرفہ تھے، حنیفہ، جانا فن نہیں تھے، خانہ فن تھے، ایک طرف جھکے ہوئے نہیں تھے، بالکل اسٹریٹ تھے، سیدھا راستہ، حنیفہ، یکسو، وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ان بے شک، اولا، پہلا، اول بھی یوز ہوتا ہے، بیتن گھر، وزیہ جو تیار کیا گیا، مقرر کیا گیا، رکھا گیا، وضع جنا کے لیے بھی آیا، جنم دینا، تو یہ سبھی معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ مجازی معنی اصل میں جب آیا تھا نا وضع،
وضعت تھا وہ مجازی معنی تھا، ماں کا اپنے بچے کو جنم دے کے باہر رکھنا، وہ ایک مجازی معنی ہے۔ یہ مطلب صحیح معنی ہے، تیار کیا گیا۔ للناس، وزیا کا آپ کا کیا لکھا ہوا؟ جو بنایا گیا، ٹھیک ہے، جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہی ہے، ببکہ جو مکہ میں ہے۔ بکہ، بکہ پڑھا بکا 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 کو بکا کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں آیا یہ لفظ بکا؟ اس میں دیکھ رہی تھی کہ بکا جو آپ کو میں نے مخارج پڑھائے ہیں، کیا ہے مخرج ہے میم کا؟ میم کا مخرج وہی ہے، ہونٹوں کی طری ہے، چھپتین کی، مکہ بکا دونوں کا ایک ہی ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن ایک تھا کہ مکہ، مکہ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ رش ہو، اس بات سے بھی کہا گیا۔ اچھا، مجھے وہ زیادہ بات صحیح لگی کہ مکہ اور بکا کا مخرج ہے، کیا اب اللہ کی مرضی، مکہ کے بکا کے مبارکن جو بابرکت ہے۔ لیکن اس کی بھی کوئی ہسٹری ہوگی، وہ بھی آپ بھی سرچ کر لیجئے کہ مکہ کو بکا کیوں کہا گیا۔ مبارکن، برکہ سے، برکہ پہ آتا ہے کہ جو برکہ کہتے ہیں اونٹنی کے بیٹھ جانے کو، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے۔ تو عربوں میں جہاں پر اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، جس گھر میں، اس میں خیر ہی خیر ہوتی تھی، اس میں دودھ بھی ملتا، گوشت بھی ملتا اور سواری بھی ملتی، جس جگہ پر اونٹنی بیٹھ جاتی۔ آپ کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اونٹنی کہاں بیٹھی تھی؟ ایوب انصاری کے گھر۔ بیبکت، مبارکن برکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین واسطے جہان والوں کے۔ مکہ، اس میں تھوڑا سا ہم اس کو بعد میں کریں گے۔ فیہ، اس میں آیاتن نشانیاں ہیں، مبینات واضح، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، وہ تو نہیں آیا، حروف عطف نہیں آیا، تو پھر ہم اور نہیں کہیں گے، یعنی واضح نشانی یہاں پر مقام ابراہیم کہا گیا، اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں۔ وَمَن دَخَلَهُ، اور جو کوئی دخلہ داخل ہو گیا اس میں، یعنی مکہ میں، کانا ہو گیا وہ آمنن، امن والا، امن میں ہو گیا۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، الناسی اوپر لوگوں کے، یعنی لوگوں پر، حج البیت، حج بیت اللہ کا، حج کیا تھا؟ ہا جیم جیم کیا تھا؟ ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زیارت ہے بیت اللہ کی۔ من استطاع، اس پر اللہ ہی کے لیے ہے، لوگوں پر جو حج بیت اللہ کا، اس کی زیارت، من استطاع جو اس کی طاقت رکھے، تو عین، تو خوشی سے کو کام کرنا، خوشی خوشی کو کام کرنا۔ تو استطاعت کون رکھتا ہے؟ جو کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے، یہیں سے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، الیہ، اس کی طرف، یعنی اس کے سبیلا، اس کے راستے کی طرف، اس طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی مال اسباب ہو اس کے پاس۔ ومن کفرا، اور جو کوئی وہاں جانا ہی نہیں چاہتا، کفرا کا لفظ آپ دیکھیں کہ اب کس لیے یوز ہوا ہے، ہاں، اس کے سفر کے انکار کے لیے۔ جو کوئی انکار کرے، یہاں پہ کفرا کا مطلب ایسے انکار کرنا ہی ہے۔ فإن اللہ، بس بے شک اللہ، غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، جہان والوں کے بارے میں، ان آیا، اللہ جہان والوں سے۔ آپ کو کہہ دینا میرے گھر آنا، تو کوئی کہے میں نے نہیں آنا، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اوکے، اٹس اوکے، آپ نہیں آتے تو نہ آئے۔ اللہ بے پرواہ ہے، نہیں کوئی جانا چاہتا تو نہ سے۔ بہت سارے آپ لوگوں کی لائف میں بھی گزرے ہوں گے، کروڑ پتی ہوتے لیکن اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکتے۔ استغفر اللہ۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، ہوا تو نہیں؟ ٹائم ویسے کیا ہوا ہے؟ 6:26 ہو گئے، ٹھیک ہے، روک دیجئے گا مجھے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم
تکفرون کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اب اہل کتاب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ دونوں کہ پہلے کس کی بات ہو رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آل عمران پڑھ رہے ہیں نا، پھر اہل کتاب آ گیا بات، تھوڑی دیر کے لیے بنی اسرائیل کے بعد پھر اہل کتاب۔ قل کہہ دیجیے اہل الکتاب، اہل کتاب لم تصدون، لما کا لفظ ہے، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، صدا ایسا روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو کوئی ایمان من آمنا جو کوئی ایمان لاتا ہے، یعنی ایسے بندے کو جو کوئی ایمان لاتا ہے، کیوں روکتے ہو تم؟ تبغونا تم تلاش کرتے ہو اس میں، کس میں؟ اللہ کے راستے میں، عوجن ٹیڑھا پن، کجی، انتم شہداء اور تم گواہ ہو۔ کجی کیسے تلاش کرتے ہیں؟ کبھی یہ بات سوچی آپ نے؟ راستہ سیدھا ہے، ٹیڑھا بتا دیا، کیسے؟ یہ تو مجازی معنی ہے نا، یہ تنگ کر رہی ہیں لائز، چلو کوئی بات نہیں۔ مطلب کہ جو بات نہیں بھی ہوتی اس کو غلط بنا کر پیش کرنا، یہ اس میں رہتا ہے، اللہ کے جو اللہ بات نہیں ہے وہ بھی پیش کر دینا۔ آیات کا ٹیڑھا پن، آیات کو یعنی اچھا ایوجہ کا مطلب ہم دیکھتے ہیں، ایوجہ کا عین واو جیم، ایوجہ کا اصل مطلب ہوتا ہے ہم نے پہلے ایک لفظ پڑھا تھا، اچھا ایوجہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، ایسا ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ تو یہ ٹیڑھا پن آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسی لیے وہ لوگوں کو بیکارے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا اس کا ٹریلر ہم کب دیکھیں گے؟ 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے؟ تزیق پڑھا تھا، تزیق، ہاں اس میں بھی کجی تھی، جی یہ ایوجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایوجہ ہے۔ دین اب کیسے؟ سیدھا سادہ دین ہے، اس کو مشکل بنا کر پیش کر دینا۔ اگر کوئی آپ پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو کہو کہ وہ استاد کے بغیر نہیں پڑھے گا۔ اچھا جو یورپ میں بیٹھے مسلمز، ان کے پاس ان کی کمیونٹی میں کتنے ٹیچرز ہیں، کتنے کے اساتذہ ہیں، وہ تو قرآن اور وہ بہتر ایمان لاتے ہیں اس کو پڑھ کے، گھر میں ایک آیت ہی پڑھی ہے اور ایمان لے آئے۔ یہ سارے ٹیڑھے پن ہے، شکوک و شبہات ڈالنا، مشتبہ آیات کو سامنے لے کے آنا، یہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یا پھر غلط مسئلے بتانا، ٹھیک ہے؟ وانتم اور تم گواہ ہو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو، لیکن اب یہ اپلائی ہم پہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے چل رہا ہے یہ سب کچھ۔ وما اللہ نہیں اللہ بغافل غافل عما تعملون جو کچھ تم اعمال کرتے۔ بتائیے گا سبق کہاں تک لینا؟ پورا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو یہ فریقاً گروہ کے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یردو اچھا ایک گروہ کی آیا ہے، اگر تم سب سارے اہل سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یردو اچھا ایک گروہ کی آیا ہے، اگر تم سب سارے اہل کتاب کی بات نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ ایک گروہ یعنی لوگ کچھ اچھے بھی تھے، اس کا مطلب ہے اوتوا الکتاب اہل کتاب کی، تو جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم تو وہ کیا کریں گے؟ لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان لانے کے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، بعد تمہارے ایمان لانے کے، کافرین کافر بنا کر، کافر بنا کے چھوڑیں گے تمہیں۔ وکیف اور کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، وانتم اور حالانکہ تم پر تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تم پر، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ اور تمہارے بیچ موجود ہیں رسول، اس کا رسول، رسولہ اس کا رسول، وفیکم اور تمہارے بیچ ہے رسولہ اس کا رسول یعنی اللہ کا۔ ومن یعتصم جو کوئی تھام لے، باللہ اللہ کو، اللہ کے یعنی دین کو، عصمہ کا مطلب ہوتا ہے، پہلے بھی ہم اس کو کر چکے ہیں، عصمہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا۔ فقد پس تحقیق، ہدیہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔
کتنا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس بتائیے گا ذرا، میں پھر اس حساب سے مختصر سا کر دوں. عائشہ سب کی چھٹی ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہے. ہم تیاری تیری کوئی لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پا سکتے تم نیکی کو. ہم نا اس کو دوبارہ بھی ایک بار کریں گے کیونکہ میں نے اس کی صحیح طرح سے وہ نہیں کیا. ہرگز نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہاری سب سے محبوب چیز ہے. کیا آئی تھی؟ ایک کون تھے؟ ابو طلحہ. ابو طلحہ کون تھے بلا یاد ہے؟ ابو طلحہ کون تھے؟ میں اتنی دیر تک سبق نکال دوں، یاد کیجیے. آپ نے اسلامیت میں پڑھا ہے ریسنٹلی 9th میں نے پڑھایا تھا. اچھا بچے اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے. ابو طلحہ کون تھے؟ ابو طلحہ جو تھی، کیا ان کا نام تھا؟ ان کے ہسبینڈ تھے جن کے شوہر فوت ہو چکے تھے. کنہوں نے خدمت کی تھی اللہ کے نبی کی؟ انس بن مالک. مالک فوت ہو چکے تھے، ان کے شوہر ام سلیم، آتا ہے ایک لفظ ام سلیم، ان کے شوہر تھے. تو مالک چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، اور انس بن مالک کے سوتیلے باپ تھے ابو طلحہ. ان کے بارے میں آیا کہ ان کے نا یہ مالدار شخص تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا، بڑا مطلب کھجوروں، بڑا اچھا باغ تھا، اچھے والا باغ تھا، اس میں کافی زیادہ پھل بھی تھے. اور جب انہوں نے یہ آیت سنی تو آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے نا ابو طلحہ انصاری مدینہ میں صاحب حیثیت تھے، ایسے پڑھ دیتی ہوں. اور عرض کیا یا رسول اللہ بیرحا باغ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے. چنانچہ آپ کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور امزادوں یعنی کزنز وغیرہ میں تقسیم کر دیا. مسند احمد نے اس کو روایت کی ہے. ہاں جی، چچا کو کہتے ہیں نا، چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اتنا وہ باغ اچھا تھا. اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی. ایک اور بھی واقعہ آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ نہیں ہے یہاں پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دی تھی خیبر کی، بڑی زرخیز زمین تھی. تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو یہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہ گفٹ کریں، آپ یوں کریں اسے ہبہ کر دیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہبہ کی ہوئی چیز جو ہے ہبہ نہیں، وقف کر دیں، ہبہ کا لفظ اور چیز ہے، وقف کر دیں. اب وقف اللہ کے لیے، اب جو اللہ کے لیے چیز وقف ہو جاتی ہے نا وہ کبھی بھی سیل نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے. تو وہ زمین کی جو کھیتی پیداوار جو بھی کوئی انکم تھی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف ہو گئی. آپ کو پتہ ہے مکہ ٹاور جو ہے، کسی کے علم میں بات ہو، وہ بھی اللہ کے لیے وقف ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اس کی جتنی انکم ہے نا مکہ ٹاور کی، اس سے جب ہم لوگ گئے نا وہاں پر، اس کی جتنی بھی انکم ہے یہ بیت اللہ کو جاتی ہے مکہ ٹاور کی. اس کا بنانے والا کون تھا؟ نہیں پتہ؟ سچی بات ہے، ہائے اللہ، جس کو ہم غداروں نے شہید کروا دیا. اسامہ بن لادن کا باپ تھا. بن لادن کمپنی اتنا بڑا شہزادہ تھا جو غاروں میں رہا. انکم جو ہے نا اس کی ڈیلی کی یا جو بھی ہے، آپ دیکھیں مکہ ٹاور دیکھا نہیں ہوا، وزٹ نہیں کیا ہوا، اس کی جو انکم ہے وہ ساری بیت اللہ کو جاتی. بن لادن کمپنی ہے، اس نے اس کو اس میں بنایا، اور یہ اسامہ بن لادن کا باپ تھا. اسامہ بن لادن یعنی لادن میں، تو اتنا بڑا شہزادہ. اچھا آگے چلتے ہیں، چلو 9/11 چل رہا ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیا. اللہ تعالیٰ اسامہ بن لادن جہاں کہیں بھی ہے عالم برزخ میں، اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، کیونکہ اس کو دکھایا تو نہیں، پتہ نہیں کیا قبر کہاں ہے، قبر بھی بنائی یا سمندر میں پھینک دیا، کیا کیا. تو جو چیز وقف ہو جاتی ہے نا، وقف سے وہ مجھے بات یاد آئی تھی، جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے سیل نہیں ہوتی.
اس کو آپ سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر آپ یوں کریں کہ اسے وقف کر دیں اور اس کی جتنی انکم ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ آتا ہے اسامہ بن زید کے والد جو تھے زید بن حارثہ. ہاں جی. تو اسامہ کو تو اللہ کے نبی کھلاتے تھے نا. اسامہ بلیک تھے کیونکہ ان کی جو مدر تھی وہ بلیک تھی تو ان کا رنگ سیاہ تھا. اور حسن بہت خوبصورت تھے, وائٹ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ اور حسن کو اپنے پاس ایسے بٹھا لیتے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, جیسے اپنے نواسوں سے محبت کرتے, بہت محبت کرتے تھے اسامہ سے کیونکہ زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہا. تو زید آئے, جب یہ آیت سنی تو وہ تھوڑے سے مطلب تھا ان کا, تو وہ ان کے پاس وہ کہتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس نا یہ گھوڑا ہے, یہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے. زید بن حارثہ اسامہ کے جو والد تھے, اسامہ کا جن کا ذکر آتا ہے. اصل میں نام تاریخ میں کافی صحابہ کے مکس ہوئے ہوتے ہیں نا, تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کے والد تھے یا کن کا بیٹا تھا, اس لیے. تو وہ اللہ کے نبی کو کہتے, اب کچھ اور تو تھا نہیں, کہتے یہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے تو یہ مجھے بڑا محبوب ہے. یعنی اب جب یہ آیات آئی ہیں, اب صحابہ کرام کا ذوق دیکھیں. ابھی تو چند ایک چیزیں آتی ہیں, نامعلوم کتنے صحابہ نے کیا کیا کچھ کیا. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان آیات. جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی نا تو یقین کریں ایسے ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ مما تحبون. اس کی تیاری میں نے کافی دن پہلے کی ہوئی ہے, اسی لیے چل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا, تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس یہ گھوڑا ہے تو یا رسول اللہ میں اس کو نا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ گھوڑا اسامہ کو دے دیا, اسامہ کو گفٹ کر دیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے, یعنی ان کو کتنا پتا تھا کہ اس کے پاس یہی چیز ہے شاید. اچھا, زید نے نا تھوڑا سا محسوس کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ چیز میری گفٹ کو لیا نہیں, پسند نہیں کیا یا کچھ بھی, تو آپ نے کہا کہ نہیں اللہ نے تو قبول کر لیا, یعنی باپ سے لے کے بیٹے کو گفٹ کر دیا اس طرح کر کے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کی محبت, اللہ نے تو قبول کر لی ہے, لیکن کہیں پر ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو لوٹا بھی سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب باقی چیزیں آپ نے دیکھنی, ہم نے کیا کرنا ہے, سارے کام ہم نے سن لیے. وما تنفقوا, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو, نہیں حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے, مما اس میں سے, تحبون جسے تم پسند کرتے ہو. ساری کی اللہ کو پتا تھا ہمارے نفسوں میں نا شح کسے کہتے ہیں, تنگ دلی ہے. یہ فوری ہمارا دل آ جاتا ہے کہ آپ نے اتنے نہیں, آپ اتنے کریں, تو ہمارے دلوں میں شح ہے. تو اللہ نے کہا اس میں سے جسے تم پسند, اس میں سے یعنی اس میں سے بعض, پورا سارا نہیں, اس کے میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے. وما تنفقوا, جو کچھ بھی تم کرو, خرچ کرو, من شیء, کوئی بھی چیز آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ خرچ کریں, ٹھیک ہے. فإن اللہ, پس بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے. آپ کسی اور کو نہیں دے رہے ہوتے, اصل میں آپ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. بس اتنی سی بات, یہ ایک جملہ آپ یاد کر لیجئے, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. کل الطعام, تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو اسرائیل نے, یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر, اپنی جان پر حرام کر لیا. اس سے پہلے کہ نازل ہوتی تورات. اس میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں, جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی, اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا. اس کی بیماری کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیماری تھی ایک عرق النساء, ایک بیماری ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا. حضرت یعقوب کا یہ فعل بھی, یہ کام بھی نزول تورات سے بہت پہلے کا ہے, اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی. پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ انہوں نے نا ایک الزام لگایا تھا کہ آپ اگر ان کے پیروکار ہیں تو پھر اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں, تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پس منظر میں یہ آیت آئی تھی. آگے چلتے ہیں.
کہہ دیجئے پھر لے آؤ تورات، پھر اس کو اس میں سے ریفرنس دو اگر تم سچے ہو. بس جو کوئی افطرا باندھے، جھوٹ باندھے اللہ پر اس کے بعد کہ انہوں نے یہ کھانے اپنے لیے جو ہیں وہ یہ والے کھانے جو ہیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے اور آپ نے حرام تھے اور آپ حلال کر رہے ہیں، تو بس یہی لوگ ظالم ہیں. کل کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، فَاتَّبِعُوا، بس تم پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو یک طرفہ تھے. اس کے پس منظر میں یہی سارا واقعہ حلال و حرام کے بارے میں. ان بے شک پہلا گھر کون سا ہے؟ جو تیار کیا گیا واسطے لوگوں کے جو مکہ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ برکت والا ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. اس کا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گھر کس طرح سے تیار کیا گیا. حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوشچن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، مسجد کے بارے میں پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ. پھر آپ نے فرمایا دوسری، آپ نے فرمایا بیت المقدس. اچھا، بیت المقدس اور بیت اللہ کی تعمیر کے درمیان شاید آپ کو نے ہسٹری جب پڑھی ہو کہ اللہ کے جب اسماعیل پیدا ہوئے اور ہاجرہ سارا کو تھوڑا سا یعنی ہوا تو ہاجرہ اللہ کا ہی حکم تھا، اصل میں تو اللہ کا ہی حکم تھا، تو ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا. بعد میں اسحاق پیدا ہوئے تھے اور ابراہیم جو ہے فلسطین اور مکہ آتے جاتے تھے. تو فلسطین میں اس کی آتی ہے مدت آتی ہے جو تیاری کی وہ 40 سال ہے. مکہ سے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا تھا. یہ جو ہے جس کا مسئلہ بنا ہوا ہے قدس کا، اور اسے بھی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، وہ اس بیٹے کے ساتھ تعمیر کیا تھا، یہ اس بیٹے کے ساتھ. اس کے بارے میں جب میں نا ماسٹرز کر رہی تھی نا تو ہماری ایک آتی ہے اس کی ہسٹری اسحاق علیہ السلام کی، اور کہ وہ کس طرح سے اس کو تعمیر کر رہے تھے القدس کو. اس کے کچھ اشعار آتے ہیں. اچھا، اس میں تعمیر کرے فرسٹ ٹائم تعمیر ہوئی تھی اگر آپ کے نالج میں، میں نے اس بات کو ہم نے بورڈ پہ بھی رائٹ کیا تھا. 8 دفعہ ہاں جی، اس کی پہلے تعمیر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. کیونکہ عرش آسمانوں میں بھی ایک بیت اللہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ اوپر کے فرشتوں کے لیے تھا. اور جو زمینی فرشتے تھے جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو زمینی فرشتوں کے لیے نیچے بھی ایک بیت اللہ بنایا گیا. اس میں آتا ہے ہسٹری میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000. اچھا، ہمیں یہ 1000 2000 کا بڑا فرق لگتا ہے. 3000 اللہ کے ہاں دین جو ہے نا وہ 1000 سال کا ہے. ٹھیک ہے، پڑھا نہیں پڑھا تھا ہم نے، پڑھ چکا ہے نا. ہاں اچھا، قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 50,000 50,000 سال. تو اللہ جو ہے نا بیت المعمور این اس کے نیچے بیت اللہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سینٹر ہے، یہ سینٹر ہے اس کا زمین کا بالکل مرکز ہے. بہت ساری چیزیں اب سائنسدان نے دیکھی بھی ہیں. بیت اللہ ہونے کے بعد بھی ان کے 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں. جی جی، اس بار ان کی باری نہیں ہے. ہاں، قیامت تک کے لیے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں ڈیلی، اور قیامت تک کے لیے یہ بھی بیچاری کیا کر رہی ہیں، قیامت تک کے لیے باری نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا، فرسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے اس کی بنیاد پھر بعد میں مطلب اس کو کیا انسانوں کے لیے جس طرح بھی. اس کے بعد میں آتا ہے کہ شیس علیہ السلام ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کی ہاتھوں تعمیر ہوئی. پھر نوح علیہ السلام کے دور میں یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، بالکل ایک ٹیلے کی مانند ہو گیا تھا. جب ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اسٹے کروایا تھا تو ایسے تھا جیسے ٹیلا ہے اور وہاں پہ ایک درخت تھا، بس اس طرح سے تھا، نشان تھا بس، کیونکہ طوفان نوح میں بالکل ختم ہو گیا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتی ہے باری عمالقہ کی. عمالقہ یاد ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، جس کے ساتھ جنگ کا کہا گیا تھا. میں نے نہیں ڈسکس کیا عمالقہ کو. عمالقہ سے ہی تو جہاد کا کہا گیا تھا، یہی تو وہ تھی، اسی نے تو بعد میں اتنا فساد کیا تھا.
بعد میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے یہ عمالقہ. اچھا عمالقہ کے بعد بنو جرہم آئے. بنو جرہم کے بارے میں تو پڑھا ہوگا جب یہ آپ نے پڑھی ہے رحیق و مختوم. بنو جرہم کون تھے؟ جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، سیرت پڑھتے ہیں، تو آپ کو سارا اس کا پتہ چل جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی بنو جرہم قبیلے میں شادی، انہوں نے پھر اس کو تعمیر کیا، کیونکہ جب ہاجرہ نے جب سٹے کیا تھا تو وہاں پہ زمزم آ گیا، جس وجہ سے بنو جرہم وہاں پر آئے. اچھا بنو جرہم کے بعد قریش نے تعمیر کی. سب سے پہلے تعمیر کی قریش نے قصا بن کلاب، ایک لفظ آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک واقعہ آپ پڑھتے ہیں حلف الفضول کا آئی تھنک یا کون سا ہے، اور اس میں حجر اسود ایک نصب کرنے کا بھی آتا ہے کہ کتنا جھگڑا ہوا تھا حجر اسود نصب کرنے کا. اس وقت بھی اس کی تعمیر ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شامل تھے. اس کے بعد آتا ہے عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف. کیسے حجاج بن یوسف کا نام آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سلطان مراد بن سلطان احمد، یعنی ترکی کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اس کو تعمیر کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شاہ فہد کے خاندان ہے اس کو یہ دیا. اولا بیت، پہلا گھر سب سے پہلے جو اللہ نے تیار کیا لوگوں کے لیے وہ یہ تھا. ٹھیک ہے. کیسے؟ اب اس میں برکت کیسے ہے؟ برکت ہی برکت ہے. جائیں اور وہاں دیکھیں. اور ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. جو وہاں جاتا ہے میں برکت کیسے ہے؟ برکت ہی برکت ہے. جائیں اور وہاں دیکھیں. اور ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. جو وہاں جاتا ہے، اکثر آپ نے فیملی میں لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو راہ راست پہ نہیں تھے. آپ اداکاروں میں دیکھ لیں، کچھ ایکٹریسز ایسی ہوتی ہیں جو جاتی ہیں اور وہاں پر ایمان لے آتی ہیں. یہی ہمارے سامنے تو ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، عقیدہ بھی درست ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا جو کرنا چاہتے ہیں. جہان والوں کے لیے، للعالمین، عالمین کا لفظ ہے، سارے جاتے ہیں وہاں پر، صرف پاکستانی نہیں جاتے. یہ اس میں نشانیاں ہیں، بینات، واضح. مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم. اچھا مقام ابراہیم میں جو ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جسٹ ایک یعنی ان کے نشانات نہیں ہیں، فٹ پرنٹس نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ٹخنوں تک اندر دھنسے ہوئے پاؤں کے نشانات ہیں، ٹخنوں تک. اب اس کی کیفیت کیسے ہے یہ تو نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے دوسری طرح سے. پکس وغیرہ جو آتی ہیں یہ ٹخنوں تک کے نشانات ہیں کہ ان کے نشانات کو، پاؤں کے نشانات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا. اچھا اور اس میں کیا کیا نشانیاں جلدی سے بتائیے گا، جلدی جلدی جلدی. اور کون کون سی ہیں؟ صفا مروہ ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے رکن یمانی ہے، اور زمزم ہے. اور آپ کو پتہ بالکل قریب ہے، بیک سائڈ پہ جب آپ مکہ جاتے ہیں تو بالکل قریب ہی ہے زمزم، زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ ادھر ہی ہاجرہ تھی جہاں پہ یہ چشمہ نکلا تھا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بڑی بڑی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ان میں نشانی جو کہ زیادہ اٹریکشن ہے، لوگوں کو مائل کرتی ہے. نہیں دیکھا؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. یہ سب سے بڑی نشانی، دل کرتا ہے دیکھنے کو. جلال ہے، جلال سب سے بڑی نشانی جلال، محبت ہے، اٹریکشن ہے. اور جو جاتا ہے، چل ہم ادھر کو رہے ہوتے ہیں، دیکھ ہم پیچھے رہے ہوتے ہیں. یقین کریں کبھی کبھی کوئی چیزیں نہ نقش کر جاتی ہیں. ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، جوان لڑکا تھا، اور نہ کچھ چیزیں، کچھ ڈور اس طرح کے ہیں کہ جہاں سے بالکل سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، انٹر ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نے بھی مجھے فرسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ نا یہاں سے داخل ہونا، یہاں سے بالکل بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے. اچھا تو آئی تھنک باب اسلام ہے، یہ کون سا، تو وہاں سے بالکل این بیت اللہ. میں نے نا اس لڑکے کو دیکھا، وہ نا بہت زیادہ رو رہا اور کافی دور کھڑا ہو بیت اللہ سے جا رہا تھا. میں کبھی اس کو شاید نہیں بھول سکتی. وہ اتنا رو رہا ہو، اتنا رو رہا، اور ایسے رو رہا جیسے نا وہ حالانکہ اتنی دور کھڑا تھا.
اور بالکل وہ دروازے سے نکلنے والا تھا اور وہ بہت رو رہا ہو، میں نہیں کبھی اس کو بھول سکتی اس کی کیفیت کو. تو آپ چل یعنی آگے کو رہے ہوتے ہیں، دیکھ پیچھے کو رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی نشانی. اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ تہوی، آیا کہ مائل کر دے اس طرف لوگوں کے دل. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا، ومن دخلوا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن ہی امن میں. آپ مکہ میں بالفرض کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی عورت بیٹھی ہے تو اس میں آپ کو ڈر نہیں لگے گا، خوف نہیں ہوگا. مسجد نبی کا ایک ٹائمنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، بند کر دیتے ہیں. اکثر عورتیں تو بیچ میں چھپ جاتی تھی کچھ خواتین میں نے دیکھا انہیں تو، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے، امن ہی امن ہے. اور کیسے امن ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن مکہ فتح ہوا اور دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت آج کے بعد جو ختم ہے، ہاں جہاد کا حکم باقی ہے. یہ وہ شہر ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس کی حرمت ہے. جس دن اللہ نے بیت اللہ کو مکہ کو بنایا، اللہ نے اس کی حرمت قیامت تک قائم کر دی ہے. اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا، مجھے بھی ایک گھڑی ہی درست ہوا. کب؟ جب مکہ فتح ہوا. اور آپ کو پتہ ہے بغیر لڑائی سارا کام ہو گیا تھا. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے، کیونکہ چیز گری ہے نا، آپ نے اسے اٹھانا نہیں ہے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہنچائے، ورنہ نہ اٹھائے. اگر مالک کا نہیں پتا تو پھر آپ نہ وہاں سے چیز اٹھائیں. نہ سبزہ کاٹا جائے. حضرت عباس فرماتے ہیں جو آپ کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ وہ لوہاروں کے کام آتی ہے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے، تو آپ نے اجازت دیتی ازخر گھاس کی. اس کے بارے میں اس کی تفصیل دیکھ لیجیے گا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگا کے پھرو. وہاں کے سولجرز جو ہیں وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، جس عام طور پہ سیکیورٹی وغیرہ کے لیے ہتھیار، وہاں پہ اجازت پرمیشن نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھا کے پھرا جائے. یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو امن ہی امن ہے، آمینہ میں یہ سب چیزیں داخل ہوتی ہیں. جو جہاں وہاں جاتا ہے اس کو بہت پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسا امن ہے. وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، الناس لوگوں پر، بیت اللہ کا حج، جو کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے اس کے راستے کی، اس کے جانے کی. جو کوئی انکار کرتا ہے، جو نہیں جاتا، طاقت ہونے کے باوجود بھی، استطاعت ہونے، اچھا بھلا جوان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، جانے کو دل نہیں ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو بے پرواہ جان والوں سے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی. جو چلے جاتے ہیں وہ تو نہیں، جو نہیں جاتے وہ تو ترستے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ تڑپتے ہیں. ایسی کیسی ہے. بول کہہ دیجیے یا اہل کتاب، اہل کتاب لم تکفرون، تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجیے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو کوئی مان لے، اور تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، اور حالانکہ تم گواہ. یہ ساری جو ہم نے پہلے کی کیسی کجی ہے کہ سیدھے سادے دین کو مشکل بنا کے پیش کر دینا، جو کہ اب ہو رہا ہے. اگر اس آیت کو تو یہ تو ہو چکا نا، تو تنبیہ سب کے لیے ہے یہ. اور آج امت کا جو حال ہے نا وہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ اس کو غلط بیان کیا گیا. حالانکہ تم گواہ وہ ملا نہیں ہے غافل اللہ اس سے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، کہ جو کچھ ہونا ہے نا ابھی یا ہو رہا ہے، یا جو میلادوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. ایک دو کلپس میرے پاس آئے تھے، اس میں عورتیں ڈانس کر رہی تھیں، اس میں بیٹھی ناچ رہی، مطلب وہ دھمال ڈال رہی تھی اپنے معنوں میں، وہ مطلب اچھا کام کر رہی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، استغفر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، تو وہ ضرور تمہیں لوٹا دیں گے بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر. اس کی تفسیر کے بارے میں نا ہم اس کو پھر بعد میں بھی کریں گے. تھوڑا بہت یہ ہے کہ ایک یہودی تھا، اور یہ آتا ہے اوس اور خزرج کا واقعہ. اوس اور خزرج جو قبیلے تھے نا، انصار قبیلے، وہ مسلمان ہونے سے پہلے، یعنی خزرج یا اوس، ان دونوں میں، یہ دونوں بھائی تھے، اور ان میں سے ایک نے قتل کر دیا تھا. ان کے نام پہ ان قبیلوں کے نام پڑے تھے.
اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جنگ 120 سال تک چلی تھی، اتنی طویل جنگ تھی۔ تو جب یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپ نے وہ آیات پڑھی ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، جو کہ کیا مطلب کہ کوئی ڈال نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ الفت ڈال جاتی، لیکن اللہ نے ڈال دی۔ تو پاس نہ جب آپس میں ان کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا دیکھا آپس میں ان کی محبت، تو یہودی جو ایک تھا بوڑھا یہودی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ او ہو یہ تو وہ تھے کہ جو اتنا لڑتے تھے۔ تو اس نے جا کے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اس میں نا، ان میں جو ان کی جاہلیت کے دور کے نا اس قصے کو بیان کرو۔ اس نے وہ قصہ بیان کیا اور بات جو ہے وہ جھگڑا بڑھتا بڑھتا تلواریں نکل آئیں اور جنگ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، یعنی اسلحے کی، تلواروں مطلب جنگ کی آواز بلند کر دی۔ تو کسی نے پھر جا کے صحابہ کرام میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اوس اور خزرج میں تو یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر فرمایا مسلمانوں سنو، ابھی تو میں تم میں موجود ہوں، تو تم یہ کام کر رہے ہو، اس میں ہوگا اس کا واقعہ یہ سارا۔ تو یہ اچھا ہاں، باہم شیر و شکر ہو گئے۔ شیر و شکر کا لفظ آیا ہے کہ اوس اور خزرج شیر و شکر۔ شیر و شکر کسے کہتے ہیں؟ کہ دودھ کا چینی میں مکس ہو جانا، یعنی چینی اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، شیر و شکر۔ وہ حالی نے کیا کہا تھا، ایک آتا نا شعر کہ شیر و شکر ہو گئے قبائل، قبائل بھی شیر و شکر ہو گئے، ایسا کوئی ایک شعر آتا ہے ایک اس میں نظم میں شیر۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا، ایک قیس یہودی ہے، قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا، دونوں قبیلوں کے پاس سے، ان کا باہمی ان کی محبت دے کے جل بن گیا۔ پہلے ایک دوسرے کے دشمن، یہ وہ کہنے لگا کہ یہ پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جا کر جنگ بواس کا تذکرہ کرے، جو ہجرت سے پہلے ان کے درمیان برپا ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے پر سب و شتم کرنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کی للکار شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جاتا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، اس کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ آیات کب نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ یردوکم بعد ایمانکم، پہلی بھی جو آئی ہیں اس میں بھی پس منظر آتا ہے، وہ 3 صحابہ کرام تھے، اور اس میں بھی کس طرح تم کفر کرتے ہو، کس طرح تم کفر کرتے تو اب کہ تم پر آیات پڑی، اب اللہ کا نبی بھی بیچ میں ہو گئے ہیں، اب پہ آیات بھی پڑھی گئی ہیں، اب تم کیسے انکار کرتے ہو۔ اسی کے بارے میں ایک آتا ہے نا، آپ نے بھی شاید اس کو پڑھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی پکارنے والا کتنا بدترین ہے، یعنی سب سے برا شخص ہے جو جاہلیت کی پکار کو پکارتا ہے۔ اسی لیے اس میں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں نا کہ کسی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا اور آپ نے صلح کر لی ہے، آپ کی صلح ہو گئی ہے، تو پھر نا جو انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اس بات کو قرآن واضح کرتا ہے۔ شیاطین تو جنات ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جو فساد کروانے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر صلح ہو گئی ہے نا تو کئی لوگ پچھلے معاملات کو آ کے چھیڑ دیتے ہیں، اچھا فلاں نے آپ کے ساتھ تو یہ کیا تھا اور اب آپ ایسے کر رہی ہو، تو یہ شیاطین اسی لیے ان کو کہا گیا۔ تو آپ پچھلے معاملات کو نا چھوڑ دیا کریں، جب آپ صلح کرتے ہیں نا اس پہ مٹی ڈال دیا کریں، کبھی بھی یاد نہ کریں، کیونکہ یہ ایسے زخم ہوتے ہیں جب تازہ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب میاں بیوی کا معاملہ ہو یا اور بہن بھائیوں کے معاملات ہوں، آپس کے ہی ہوتے ہیں قریبی، تو کبھی بھی پچھلے معاملات کو یاد نہ کریں۔ تو اوس اور خزرج جس میں 120 سال لڑائی چلی ہے اور وہ کیسے باہم شیر و شکر ہو گئے، اس وجہ سے اسلام کی دولت کی وجہ سے۔ تو جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو اس لیے نہ کیا کرے کہ اس نے کوئی اچھا آپ کے ساتھ کر دیا، نہیں، معاف کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے نا آپ معیار، وہ یہ بنائے کہ آپ نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ پھر آپ کبھی بھی جب آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے، یا کوئی آپ کو یاد کروا دے کہ آپ نے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کیا،
آپ اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ اس طرح سے تربیت کریں کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کا بچہ کسی چیز کے بارے میں وہ بات کرے اسے وہیں پہ روک دیں. آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کے یعنی خاص طور پہ میاں بیوی کا معاملہ تو بہت سیریس ہوتا ہے. تو اگر صلح ہو گئی ہے تو پھر پچھلے معاملات کو آپ نہ دیکھیں، یا یہ مطلب ہمارے خانگی معاملات میں یہ چل جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین کہا کہ جو جاہلیت کو پکارتا ہے دوبارہ وہ چیزیں یاد کرواتا ہے. اور اشعار میں آپ کو پتہ ہے ایسی طاقت ہوتی ہے، جادو جیسا اثر ہوتا ہے شعر میں. یہ محبت کے چکروں میں کیوں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں؟ شعر و شاعری اور اس طرح کے ناولس پڑھنا اور یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں میں نا نفاق پیدا کرتا ہے. میوزک جو ہے موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے. میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کا جو پیٹ ہے نا پتہ نہیں کس سے بھر جائے، مجھے صحیح طرح سے وہ حدیث یاد نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مذموم اشعار سے بھرے. یہ جو عشقیہ شعر ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کا پیٹ مجھے نہیں یاد کہ اس سے بھر جائے، وہ پتہ نہیں کیا لفظ تھا. تو اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، اس کو منع کیا گیا ہے. اگر ایسے اشعار جو کہ جیسے نشید ہیں، ٹھیک ہے، یا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، یا جنگوں کے واقعات ہیں جیسے اقبال کی شاعری ہے، ٹھیک ہے، ساری دیکھیں کہ اقبال کی شاعری نے لوگوں کو جگایا ہے، ایسے اشعار ٹھیک ہیں. لیکن اور قسم کے اشعار سورہ شعراء میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ کیا کہا گیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے شاعروں کے بارے میں، تو یہ کوئی اچھی چیز اتنی نہیں ہے. اور ناولز میں تو کیا چیز ہوتی ہے؟ ناولز میں تو زیادہ تر قصہ ہی ہوتا ہے نا، اس میں کوئی وہ تو نہیں چیزیں ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال شعر کی بات اس وقت ہو رہی ہے کہ اشعار جو ہیں، تو اس نے اشعار پڑھے تھے، مذموم اشعار پڑھے تھے، تب اوس اور خزرج میں یہ واقعہ ہوا تھا. جو کوئی مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، اللہ کے دین کو، بس وہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے کی ہدایت پر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک